انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ رب کے فیصلوں کو رب ہی جانے، مومن تو بس وہ ہے جو انہیں دل سے مانے۔ جب رشتے سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ سچے نہیں ہوتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قبروں میں جانے والے کتنے سکون سے سو رہے ہیں، لیکن دراصل سو ہم رہے ہیں، وہ نہیں۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ جب بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگائیں گے، دل ٹوٹے گا بھی اور ہرٹ بھی ہونا پڑے گا۔ اللہ کی محبت ایمان اور کردار کی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ انتخاب آپ کا اپنا ہے، کس محبت کو چنتے ہیں۔ بندہ خفا ہو جائے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو، اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ اچھا ضرور بنے، مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صبر اور نماز خوش رہنے کا راز ہے۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ زندگی بہت میٹھی ہے، اگر آپ اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ ایک رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر، عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ بھلائے نہیں جاتے، کچھ لوگ اتنے برے ہوتے ہیں کہ بھلائے نہیں جاتے۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرو۔ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ جسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بھلا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں، احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ بے شک انسان خسارے میں ہے، دنیا میں جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں،
لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے جہاں لوگوں کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر کھائی جاتی ہے۔ انسانوں سے محبت میں اعتدال ضروری ہے۔ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ عاجزی یہ ہے کہ دوسروں کی ایک برائی دیکھنے پر اپنی 10 یاد آ جائیں۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ کسی دوسرے کی خوشی کا سبب بنیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو خوشی بھی ملے گی اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بھی پائیں گے۔ چھوٹی عمر میں سمجھی ہوئی بات پتھر پر نقش کرنے کے برابر ہے۔ جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت و محبت نہ ہو تو پھر دل میں سوائے اندھیرے اور تنگی کے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی زبان کو دانتوں کی جیل میں قید رکھو، ورنہ یہ تمہیں دونوں جہان کی جیلوں میں قید کرا دے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی خاموشی آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہے، لیکن اس کے سمجھداریاں کم عقل ہونے کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے۔